السلام علیکم میرے ایم اے اردو کے طالب علم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے۔ آج کا میرا موضوع ایم اے اردو سال اول کا پہلا پرچہ کلاسیکی شاعری ہے۔ تو ہم اس کے پنجاب یونیورسٹی کے شائع کردہ نصاب اور اس کے ہم گیس پر بات کریں گے۔ انشاءاللہ گیس بھی اچھا ہوگا اور نصاب بھی مستند ہوگا۔ تو اس حوالے سے ذرا غور سے میری بات سنیے گا۔ تو میں پورے پیپر کو اسی پیٹرن پر سلجھانے لگا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ انہوں نے اپنی پرسکرپشن دی ہوئی ہے، تو نوٹ اس کو آپ پڑھ لیں، لیکن یہ 2017 کا ہے۔ تو اس کے بعد پیپر پیٹرن چینج ہو گیا تھا، کیونکہ 20 نمبر کی معروضی آتی تھی، تو انہوں نے ختم کر دی ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی والوں نے۔ تو اس لیے اب ہم اس کے دوسرے سوال پر آتے ہیں۔ کلاسیکی اصناف مطلب کہ یہ جو پرچہ ہے نا، یہ 5 سوال کرنے ہوتے ہیں اور ٹوٹل 9 آتے ہیں۔ تو اس کے بھی 3 جز ہیں۔ تو ان 3 جز میں سے ہمیں جو سوال کرنے ہیں، سب سے پہلے تو پرچہ میں جو سوال آتا ہے وہ شرح کا ہوتا ہے کہ آپ کو 2 الف اور بے جز دیے گئے ہوتے ہیں، آپ نے ان میں سے کوئی ایک چوائس کرنا ہوتا ہے اور اس کی شرح کرنی ہوتی ہے، جس میں اس کی سیاق و سباق اور یعنی کہ حوالہ متن، اس کو حوالہ متن سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک حصہ نظم سے آتا ہے، ایک حصہ غزل سے۔ یہ جو غزل کے ہیں 5 شعراء، ان میں سے کسی ایک کی غزل کا وہ کوئی ایک کتاب دے سکتے ہیں، یا پھر وہ جو نظم مرثیہ اور قصیدہ کے ہیں ان کے کسی ٹکڑا کو دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان میں سے کسی ایک کی شرح کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا دوسرا سوال آتا ہے کلاسیکی اصناف شعر کا تنقیدی مطالعہ۔ تو اس میں غزل کے شاعر آتے ہیں پہلے حصہ میں، یعنی کہ دوسرا سوال ہو گیا، اور ادھر پہلا حصہ ہو گیا نصاب میں، تو وہ ہے شعراء۔ تو یہ 5 شعراء ہیں، ان میں سے آپ کو 4 سوال دیے جائیں گے، 2 آپ نے ان میں سے اٹیمپٹ کرنے اپنی مرضی کے۔ یہاں پر انہوں نے ٹوٹل 5 دیے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم ان کو اگر گیس کے حوالے سے دیکھیں تو ان میں سے آپ 3 بھی کر سکتے ہیں اور 4 بھی۔ آپ پہلے 4 کر لیں یا پہلے 3 کر لیں، انشاءاللہ انہی میں سے 2 تو آئیں گے۔ 4 دینے ہیں، جن میں سے ہو سکتا ہے تینوں ہی آ جائیں، چاروں ہی آ جائیں، 2 تو آنے ہی آنے ہیں۔ تو اس میں سے آپ کو جو اچھے لگتے ہیں، آپ پہلے 4 کر لیں یا پہلے 3 کر لیں، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کر لیجئے گا۔ اور اس کا دوسرا حصہ یعنی کہ اس کے وہ کسی بھی حوالے سے سوال دے، جیسے کہ ولی دکنی کا فکری کی شاعری یعنی یا پھر غزل کی خصوصیات بیان کریں، تو اس میں آ سکتا ہے خواجہ میر دار جہاں جیسے تصوف ہے، تو وہ تصوف کی روایت کے علم بردار ہیں، جس پر میں نے ایک لیکچر بھی سینڈ کیا ہے۔ اس کے بعد آ سکتا ہے سوال خواجہ حیدر علی آتش مرصع ساز ہے، یہ لکھنوی بانکا ہونے کے باوجود بھی وہ ان سے مختلف ہے، تو وہ بھی ایک قسم کا آپ نے غزل کی خصوصیات لکھنی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد مومن خان مومن ہے، تو اس کے ہاں معاملات عشق ملتے ہیں، تو وہ بھی وہی بات ہو گئی، یعنی کہ آپ نے ان کا غزل کا آپ اگر مختلف ایک شاعر کے مختلف ٹاپک نہ بھی یاد کر سکے، تو آپ کو غزل کی خصوصیات ضرور آنی چاہیے، اس سے آپ کا سوال اچھا اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ اب ہم ان میں سے 2 کرنے ہیں۔ اب ایک تو حصہ ہمارا شاعری والا ہو گیا اور دوسرا حصہ یہ ہو گیا غزل والا۔ 3 سوال ٹوٹل ہو گئے، ایک شعر کا ہو گیا اور 2 ادھر سے، 5 میں سے 3 ہو گئے۔ اب نیچے سے مثنوی ہے، قصیدہ ہے اور مرثیہ ہے، ان تینوں میں سے 2 سوال آئیں گے۔ تو ان تینوں میں سے 2 سوال آئیں گے، یعنی کہ ٹوٹل تو وہ دے گا 3 سوال۔ تو آپ نے ان میں سے 2 کرنے ہیں۔ وہ میر حسن کی مثنوی سحر البیان بھی دے سکتا ہے،
दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम, या फिर इन दोनों को वो ना दे तो इन दोनों को यानी कि वो कहे कि आप इनका तकाबुली जायज़ा लें, या मीर हसन की मसनवी सहारुल बयान और दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम, इनका आप तनकीदी जायज़ा लें। या फिर वो ये भी कह सकता है कि मीर हसन की सहारुल बयान का तनकीदी जायज़ा पेश करें, या इसकी खसूसियात बयान करें, या आप कैसे इसे एक अच्छी मसनवी या इसकी हैयत के लिहाज से या खूबियों के लिहाज से इस पर बहस करें। तो उस हवाले से आपने ये दोनों का तनकीदी मुताला कर लें, ये तकाबुल कर लें। ज़्यादा ज़ोर आप मीर हसन की सहारुल बयान पे दें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आती है और यही एक अच्छी मसनवी मानी जाती है। उसके बाद हमारे पास सवाल है कसीदा का, तो इसमें मिर्ज़ा रफ़ी सौदा है और इब्राहिम ज़ौक़ है। और फिर आगे हमारे पास मरसिया आ जाता है मीर बबर अली अनीस का, और उसके बाद नज़्म आती है नज़ीर अकबर आबादी की। तो ये भी फ़िक्री और फ़नी लिहाज से आएगा, यानी कि उसकी खसूसियात, जैसे में वो सवाल पूछ सकते हैं मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के कसायद की खसूसियात बयान कर, या इब्राहिम ज़ौक़ की कसायद की खसूसियात, या मरसिया की खसूसियात बयान करें, या नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म पर बहस करें, नज़्म के यानी कि उन्वानात पर बहस करें, या इसका तनकीदी जायज़ा पेश करें। तो इनमें से आपको 3 सवाल आएंगे, 2 आपको करने ही करने हैं, लाजमन करने हैं। तो इससे अच्छा है कि आप एक मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का कसीदा कर लें, मीर हसन की मसनवी सहारुल बयान कर लें, और उसके बाद आप मरसिया मीर बबर अली अनीस का कर लें। इंशाअल्लाह इन तीनों में से कोई से 2 तो लाग ही जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास आ गई मतन गज़लियात आ गई। तो ये जो गज़लियात है ना, इनकी उन्होंने हर गज़ल का पहला शेर दिया हुआ, जैसे वली क्या है, वो सनम जब सुबह सा दीदाए हैरान में आ। दूसरी गज़ल का पहला शेर है मिसरा है, मत गुस्से के शोले सूं जलते को जलाती जा। तीसरी गज़ल का पहला मिसरा है, सरूदो ऐश गावे हम अगर वो अश्व साज आवे। तो इसम की ना जो शरह है, मैं उस पर भी आपको एक अलहदा टॉपिक पे वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। उसके बाद है दर्द, ख्वाजा मीर दर्द की जो गज़लियात हैं उनकी शरह। पहली गज़ल का पहला मिसरा, तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा न देखा। दूसरी गज़ल का पहला मिसरा है, जान पर खेला हूँ मेरा जिगर देखना। और तीसरी गज़ल का पहला मिसरा है, वहदत ने हर तरफ तेरे जलवे दिखा दिए। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ख्वाजा हैदर अली आतिश। तो इनकी पहली गज़ल का पहला मिसरा है, आईना सीना साहिबे नज़रा है कि जो था जी। तो अब आतिश की दूसरी गज़ल का पहला मिसरा है, हवाए दौरे मैं खुशगवार राह में है। और इसके बाद तीसरा है मिसरा, कूचाए दिलबर में मैं बुलबुल चमन में मस्त है। कूचाए दिलबर में मैं बुलबुल चमन में मस्त है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो है ना 4 गज़लियात वाले, इन्हीं को कर लीजिएगा आप। नज़म, कसीदा और मरसिया और वो क्या कहता है मसनवी, उसकी तरफ ना जाइएगा, क्योंकि वो काम काफ़ी मुश्किल है, तो उसकी शरह नहीं हम कर सकते। तो इसलिए हम वो तनकीदी जायज़ा में से ही इसकी शरह करने की कोशिश करेंगे। और आगे हमारा मौजू है मोमिन। इसकी पहली गज़ल का पहला मिसरा है, खैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना। दूसरी गज़ल का पहला मिसरा, असर उसको ज़रा नहीं होता। तीसरी गज़ल का पहला मिसरा है, दफन जब खाक में हम सोख्ता सा माँ होंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि इन्हीं गज़लियात की शरह कीजिए। आपको वहाँ पर शरह से ज़्यादा जो अहम मसाला दरपेश आ रहा था वो ये था कि ये गज़ल ली किस शायर से गई है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये ढूंढने की कोशिश, आप जब तनकीदी मुताला करेंगे ना इनके शायरों का, तो आपको फ़ौरन इल्म हो जाएगा कि इसके यहाँ क्या पाया जाता है। यानी कि जैसे कि वली के यहाँ हमें इश्क मिलता है और उसकी ज़बान थोड़ा हटी हुई है आम शायरों से,
اس کے بعد آپ مومن کو لے لیں تو درد کے ہاں ہمیں سب سے زیادہ جو موضوع ملتا ہے وہ تصوف ہے، اور مومن کے ہاں معاملات عشق ہیں، اور آتش کے ہاں ہمیں ایک قسم کی مرصع سازی ملتی ہے اور ایک امید ملتی ہے۔ یعنی کہ آپ نا جو غزلیات ہیں ان کو پہلے پڑھیے گا، اس کے بعد ان کا تنقیدی مطالعہ کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارے ہاں داغ آتا ہے، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، اور دوسری غزل کا پہلا مصرع ہے غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، اور تیسری غزل کا پہلا مصرع ہے پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے۔ تو آپ کو یہ ذہن نشین لازمی ہونا چاہیے کہ یہ غزل کا ٹکڑا کس شاعر کا ہے۔ یہ آپ کو اس وقت ہی اچھا معلوم ہو جائے گا جب آپ اس کی تنقیدی مطالعہ کریں گے۔ آگے ہمارے پاس آ گئے ہیں قصیدہ۔ تو قصیدہ میں مرزا رفیع سودا ہے، محمد ابراہیم ذوق ہے۔ تو ان دونوں میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ان دونوں کے قصائد میں سے کوئی ٹکڑا اٹھا کر دے دے۔ تو آپ کو تو قصیدے پر میرے خیال میں دسترس نہیں ہوگی، نہ ہی پہلے کبھی۔ باقی پیپروں میں کوئی قصیدے کے حوالے سے سوال آتا ہے تو آپ اس کو رہنے دیجیے گا، لیکن تنقیدی حصے میں آپ نے کرنا ہے، شرح کے حساب سے اس کو نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد مرثیہ ہے، تو یہ مرثیہ کا بھی انہوں نے دیا ہوا ہے حوالہ میر بابر علیہ نیز کا۔ پھولا شفق سے چرخ پہ جب لالہ زار صبح، تو اس کے پہلے 10 باند ہیں، تو ایک تو قصیدے ہو گئے دونوں کے، اس کے بعد مرثیہ ہو گیا۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ ان کو رہنے دیں شرح کے حوالے سے، کیونکہ ایک تو حصہ انہوں نے دینا ہے نظم میں سے، اور ایک حصہ ان قصائد مرثیہ اور نظم میں سے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ وہی کر لیجئے گا۔ اور نذیر اکبر آبادی کے آگے نظموں کے نام ہے ہنس نامہ، چڑیوں کی تسبیح، برسات کی بہاریں۔ تو ان کوشش کیجئے کہ آپ ان کو رہنے دیں۔ باقی تنقیدی حصہ میں تو اس کے 2 سوال لازمی آنے اور وہ ضروری کرنے ہوتے ہیں۔ چوتھے پورشن میں یہی 2 ہوتے ہیں سوال، تو ان کو کرنا ہوتا ہے۔ آگے ہے مجوزہ کتب۔ ان کا یہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ریگولر ہیں یا آپ ادب کے شوقین ہیں تو آپ ان میں سے ان سوالات کو پڑھ کر بنا سکتے ہیں، یعنی کہ اسائنمنٹ اور نوٹس بنا سکتے ہیں۔ تو اور اس سے ہٹ کر یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیپر میں کم سے کم 3 سے 4 کوٹیشنیں لکھنی ہوتی ہیں، یعنی کہ سوال میں۔ تو آپ کو اگر یہ جو مصنفین جیسے ڈاکٹر یوسف حسن خان، اس کی کتاب کا کیا نام ہے اردو غزل، تو آپ کو اگر کوٹیشن لکھنی ہے آپ کو اردو غزل بک اور اس کے مصنف ڈاکٹر یوسف حسین خان کا نام آتا ہے تو آپ آسانی سے کوٹیشن لکھ سکتے ہیں، چاہے آپ اپنی طرف سے بھی لکھیں تو آپ کو اس کے نمبر مل سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے 2-3 مصنفین کو، تو اس سے آپ کو بہت آسانی رہے گی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی ابھی تک کلیئرنیس نہیں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آسانی سے۔ اس کے بعد آپ کو اگر کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے ہو، نوٹس چاہیے ہوں، اسائنمنٹس چاہیے ہوں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو فراہم کر دیے جائیں گے۔ پیپر نزدیک ہیں تو آپ محنت کیجیے، انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اور باقی میں اپنا نمبر واٹس ایپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اس کے علاوہ آپ کسی گیس کو تیار کیجیے، انشاءاللہ آپ کو 100% آسانی بھی ہوگی اور کامیابی بھی۔ اس کے علاوہ آپ کو شروع سے لے کر پیپر کے اینڈ تک آپ کی رہنمائی کی جائے گی، پیپروں کے مکمل معلومات دی جائے گی، کیونکہ یہ جو ایم اے اردو پارٹ اول ہے نا، تو بچے چاہے پرائیویٹ ہو یا ریگولر، تو ان کو کہ ہم پیپر حل کیسے کریں، پیپر آتا کیسے ہے، پیپر ہوگا کیسے، اس کو ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں، جیسے ٹائم کی مینجمنٹ ہوتا ہے، پیپر شیٹس کے حوالے سے ہوتا ہے، ایک سوال کو کتنے صفحات پر کریں، کیسے کریں اور کیا کریں، تو اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا۔ آپ پلیز مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں،
اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اس کے بعد لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رہنمائی ہو اور ان کو ان معلومات کا آسانی سے علم ہو، اور آپ کو بھی اس سے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو کامیابی دے، کیونکہ اس کے اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے بغیر ہم ہیں ہی کچھ نہیں جو سچ